جو نافرمان ہیں ان کو سزا نہیں ملتی تو کم از کم فرما برداروں کو جو نیک لوگ ہیں وہ آزمائشوں میں کیوں ہیں اتنے؟ یار بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پستے تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے، نیک آدمی پستا چلا جاتا ہے۔ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں اور جو احکام ایمان والوں کے اللہ نے دیے ان میں ایک بہت اہم حکم ہے، وہ ٹوہ میں نہیں لگتے کسی کی، وہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتے، وہ بدگمان نہیں ہوتے۔ ان بات اور اسم، بدگمانی گناہ ہے۔ جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ قافیے ملا کے، قرائن ملا کے اور صغرے کبرے ملا کر کسی پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاک دامن اور نیک لوگوں پہ الزام نہیں لگتے، یہ غلط ہے۔ بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں پہ الزام لگتے بھی ہیں اور وہ الزام پنپتے بھی ہیں، چل بھی جاتے ہیں، لوگوں کو برا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا، دنیا کو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کسی چیز کا تو کام آگے اس پر ہوتے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اتنے دلائل سامنے آ گئے ان کے، اسلام کے برحق ہونے کے، غلط کے غلط ہونے کے، صحیح کے صحیح ہونے کے، دلائل کے انبار لگا دیے ہم نے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا، سیدھے راستے پر نہیں آتا، تو جو داعی ہے، دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر ٹینشن لینے کا بولیں نہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ پھر اے اللہ ٹینشن ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ہمارا کام تو سیدھی بات سمجھانا ہے، پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے، ہم ٹینشن نہیں لیتے، لیکن تو بھی تو کچھ کرنا، تو ان کو سزا دے، تو دنیا کو بتا دے کہ یہ لوگ غلط ہیں، تو ان کو پنپنے ہی نہ دے، تو بھی تو کھلا بھی انہی کو رہا ہے زیادہ ہے بھائی، نواز بھی انہی کو زیادہ رہا ہے، تو موٹے بھی یہی ہوتے جا رہے ہیں، مزے بھی انہی کی ہیں، چل تو بھی برابر برابر معاملہ کر لے کہ جو نافرمان ہیں ان کو سزا نہیں ملتی تو کم از کم فرما برداروں کو جو نیک لوگ ہیں وہ آزمائشوں میں کیوں ہیں اتنے۔ میری 2-4 دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی، وہ لندن سے آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں ایک فزیکل فٹنس کا ایک ادارے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرینر ہے انگریز، اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں باڈی کو فٹ کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، کہتے ہیں وہ مجھ پہ طنز کرتا ہے، میرے دل میں اس نے عجیب عجیب وسوسے ڈال دیے ہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ہی فری اسٹائل ہوتے ہیں نا جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہاری باڈی کو خود ہی ٹھیک کر دے، ہے بھائی، تمہیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی تمہیں خدا ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو کر نہیں رہا، وہ تو کیا فائدہ ایسے خدا کو ماننے کا؟ یعنی میں نہیں مانتا تو میں تو فٹ ہوں، اس گورے نے کہا، تم مانتے ہو تو تم ٹریننگ کس سے لے رہے ہو؟ مجھ سے، تو تمہارا خدا ڈائریکٹ کیوں نہیں کر دیتا ٹھیک؟ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر اس خدا کے ہونے کا فائدہ کیا جو تمہارا پیٹ اندر نہیں کر سکتا؟ اب یہ میں اپنے الفاظ میں اس انگریز کی بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں، جو تمہاری توند کم نہیں کر سکتا، جو تم اس کے لیے بھی کسی کافر سے رابطہ کر رہے ہو۔ تو وہ مجھ سے اشکال کر رہے تھے، اس اشکال کا جواب کیا ہے ٹھیک ہے نا، اس اشکال کا جواب کیا؟ ان کو تو میں نے جواب جو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ان کو نہیں بتایا تھا۔ اصل اس کا جواب یہ ہے کہ اس انگریز سے کہتے کہ اگر خدا مجھے ٹریننگ کے بغیر ہی فٹ کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت بھی ایمان لے آتے، خدا تیرے جیسے کمبختوں کو ہدایت بولو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ خدا اگر اپنے ہونے کے اس طرح کے ثبوت دینا شروع کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں، وہ فٹ فاٹ ہر لحاظ سے، وہ پراٹھے بھی کھا رہے ہیں تو بھی توند نہیں نکل رہی ان کی۔ اب آپ کہیں کھاتے بھی ہو پراٹھے، پھر ہر بیان میں پراٹھوں کی برائی بھی کرتے ہو، تو ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سگریٹ کھلاتے ہیں مگر بتا دیتے ہیں کہ خطرناک چیز ہے، تو ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں مگر بتاتے ہیں کہ یہ پھوڑنے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا۔ خیر پھوڑنے کی چیز بھی ہے، اتنا کہ خراب چیز بھی نہیں ہے، لیکن پھر ایکسرسائز کرو۔ خیر تو
یہ جو گورے ہیں نا، یہ خدا کے منکر لبرل لوگ، یہ سب کے دماغوں میں، آج دینداروں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یار بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پستے تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے، نیک آدمی پستا چلا جاتا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں پاکیزہ لوگوں پہ کیسے کیسے الزامات لگے ہیں، اور وہ الزامات چل بھی پڑے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتی ہیں؟ اتنی پاکیزہ کہ جب آپ پہ تہمت لگی ہے تو امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ قرآن میں آیتیں اتار دے گا جس کی باقاعدہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی، یعنی میرا اللہ کی نظر میں میرا یہ مقام ہوگا، اس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا تحسبونہ ہینن، تم اس کو ہلکا معاملہ سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ پر تہمت لگ رہی ہے۔ مگر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی بھی، وہ زندہ بھی رہے، اپنے ٹائم پہ مرے، اور ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو اس تہمت کو سچا مانتا ہے، آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں آج بھی کتابوں میں لگا رہے ہیں لوگ، کیا کیا بکواسات نہیں لکھی جا رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں صحیح اور غلط کا حقیقی فیصلہ نہیں ہوتا، اصل میں تو وہاں ہوگا۔ اور تہمت لگانے والوں نے امی عائشہ جیسی پاک دامن پہ تہمت کس بیس پہ لگائی کہ ہار گم گیا تھا، اکیلی رہ گئیں، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، تو صحابی رسول ان کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ بدگمانی ہے نا کہ فوراً اس کو غلط رخ دے دیا، معاذ اللہ، مجھے تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر فوراً تہمت لگا دی جاتی ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ چھپ کے، ممکن ہے آپ چھپ کے اس لیے بات کر رہے ہو کہ آپ وہ بات پبلک کو نہیں بتانا چاہتے، لیکن تہمت لگانے والے کیا تہمت لگا دیں گے کہ اس کے تعلقات ہیں۔ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل، اور ہمارے ہاں منفی بات جتنی طبیعت سے لوگ قبول کرتے ہیں نا، مثبت بات نہیں لی جاتی۔ گھروں میں بیویوں پہ شوہر تہمت لگاتا ہے، عورتیں اپنے میاں پہ تہمتیں لگاتی ہیں، یہ شادی شدہ لائف کے بعد تو سمجھو کہ الزام تراشیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہیں اس کو ذرا سا کچھ مل جائے نا، ایک شوہر جو تھا وہ فون آیا تو فوراً بھاگا، وہ کہیں الگ سنتا ہے سننے کے لیے، اس کو پتا تھا یار بیگم نے اگر یہ دیکھ لیا نمبر تو مجھ سے 10 سوال پوچھے گی، 10 سوال کے جواب دوں گا، پھر پھڈا ہوگا، تو اس سے بہتر ہے میں الگ۔ حالانکہ وہ آدمی کا فون تھا، میرے پاس یہ کیس آتے ہیں نا۔ اب بیگم نے کہا چونکہ فون آپ چھپ کے سن رہے ہو اٹ مینس کہ آپ کے کسی لڑکی سے تعلقات، اچھا بھلا گھر، پھر شوہر غیرت میں آ گیا، مار کٹائی، بڑے پھر الزامات، پھر وہ کوشش کرتا ہے اب میں اس کو پھنساؤں گا، اب میں کیا کروں گا، یہ مجھ پہ شک کر رہی ہے تو اب میں اس کو پھنساؤں گا۔ بدگمانیاں۔ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں اور جو احکام ایمان والوں کے اللہ نے دیے، ان میں ایک بہت اہم حکم ہے، وہ ٹوہ میں نہیں لگتے کسی کی، وہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتے، وہ بدگمان نہیں ہوتے۔ ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ ہے۔ خیر، لیکن آپ دیکھو کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پاک دامن، مگر اتنی سی بات تو بیچاری پیچھے اکیلی رہ گئی۔ اب کسی صحابی رسول کے ساتھ وہ مدینہ میں آ رہی ہیں کیونکہ وہ ان کو لے کر آئے۔ اب جب اکیلے منافقوں نے دیکھا کہ امی عائشہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں جو نامحرم تھے، تو بھائی 10 وجوہات ہو سکتی ہیں نا اس کی، کسی غلطی سے پیچھے رہ گئی ہوں گی، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی، نہیں جی فوراً تہمت لگائی کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں کوئی تعلق ہے ان کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، آرے چلے ہوں گے آپ کے دل پہ
کس قدر پریشان. حضرت ابو بکر جن کی بیٹی تھی, دیکھو وہ غیرت کا دور تھا, وہ آج والا دور نہیں تھا. آج تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے یار چلو ٹھیک ہے ہیں تو کیا کریں, یہ تو یہی ہوتا ہے نا, براڈ مائنڈڈ لوگ تو بالکل ہی ہر چیز میں آزاد ہو گئے. پیغمبر میں کتنی غیرت, ابو بکر میں کتنی غیرت, امی عائشہ پہ کیا قیامت گزری ہوگی. یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, امی عائشہ کی آنکھ نہ لگتی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی نا تو وہ صحابہ وہ ڈولی لے کے چلے گئے, وہ سمجھے ان میں بیٹھی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی. امی عائشہ فرماتی میری جب آنکھ کھلی وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو رہی تھیں. اتنے میں صحابی رسول آئے تو وہ ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی, تو وہ فرماتی ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو وہ مجھے پہلے دیکھ چکے تھے, اس لیے مجھے پہچانتے تھے. جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو امہات المومنین نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا, تو وہ اس لیے پہچان گئے کہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے امی عائشہ کو جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں. یعنی بتا دیا کہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا اس کے بعد. تو فرماتی ہیں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غلطی سے, فرماتی ہے ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے, ان کی آواز سے. تو مجھے بھی احساس ہوا کہ بھئی قافلہ آگے نکل چکا ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع ملتا ہی نہیں. بھئی یہ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ, دونوں کو مرج کر کے پھر بات سمجھ میں آئے گی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, فرعون کے محل میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں, ابھی نبوت نہیں ملی ہے. فرعون ویسے ہی آپ سے تنگ تھا, احساس تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, کوئی موقع ملنا چاہیے ان کو قتل کرنے کا, کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس کو. بھئی یہ ایکو ختم کریں, یہ لاؤڈ سپیکر کو کوئی سیٹنگ کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے بندہ, اتنی آواز گونج رہی ہے اس کی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے محل میں پڑھ کے جوان ہوئے, ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, ابھی کام کرنے کا وقت آیا ہے. اب اللہ نے جو آپ سے دین کا کام لینا ہے اس کا ٹائم اب آ چکا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, بظاہر بڑے الٹے کام ہو رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں جب نکلتے ہیں مصر میں, تو دیکھا کہ ایک فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہے بنی اسرائیلی کے ساتھ. دونوں کا آپس میں کیا ہو رہا ہے, بولو نا یار, پھڈا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھڈا چھڑوانے کے لیے دیکھا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور یہ فرعونی آدمی ہے, تو پھڈا چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا فرعونی کو, کیونکہ ظالم تھا وہ. آپ کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی, مگر بندہ لڑک گیا. وہ حضرت موسیٰ کا ایک تھپڑ لگا, فقضا علیہ, اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان, یہ کیا ہو گیا. اب دیکھیں بظاہر کام صحیح ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں, الٹے ہو رہے ہیں کام. بھائی اب تو نبوت ملنی ہے, اب تو اللہ نے آپ سے کام لینا ہے, اب تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے آپ موسٹ وانٹڈ بن جائیں. لیکن اللہ کے کام دیکھو. اور یہ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا, یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا, یہ کیا ہو گیا, یہ غلطی ہو گئی ہے, بندہ تو میں نے مارنا ہی نہیں تھا. اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں کہ تو بندہ ہی مر گیا. اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دیا. تو پہلی غلطی بظاہر غلطی, یہ میں اس سے نا آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, کام صحیح ہو رہا ہے یہ بظاہر الٹا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے کام. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کروں گا, تو اللہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے غیر قانونی کام کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. چلو یہ ہو گیا, بندہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ ہو گیا غلط کام, توبہ استغفار کرو. اللہ نے کہا میں نے معاف کیا. اگلے دن, اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے غفلت کا وقت تھا, شہر میں سب سو رہے تھے, اس وقت سب قیلولہ کیا کرتے تھے, اور دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. یہ ایک نیچر ہے انسان کی قیلولہ کرنا, یہ تو اب یہ گوروں نے ختم کیا ہے قیلولے کا نظام.
گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں رہی ہیں نا، پوری دنیا میں دوپہر کھانے کے بعد سونے کا رواج تھا. یہ گوروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آیا ہے کہ دوپہر آرام نہیں کرنا، سارا دن جاگ کے گدھے کی طرح کام کرنا ہے ہم نے. تو اب کیا ہوا کہ اگلے دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. کسی کو نہیں پتا تھا، بنی اسرائیلی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام جو کل میری مدد کے لیے آئے تھے ان کا راز فاش کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ بظاہر الٹا کام ہو گیا کہ ایک بندہ کیا ہو گیا، قتل. آگے چلو اس سے بھی الٹا کام ہو رہا ہے اگلے دن، بظاہر الٹا کام. اگلے دن کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیلی ہے کل دوبارہ پھڈا ہو رہا ہے اس کا کسی اور فرعونی سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا انک لغوی مبین، تیرا تو کام ہی لڑنا ہے، کل کسی سے لڑ رہا تھا آج کسی اور سے. صرف اتنی سی تنبیہ کی اپنے بنی اسرائیلی کو، نیت یہی تھی کہ آج بھی میں فرعونی کو پکڑوں گا کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم تھے فرعونی ہے نا، ہر وقت بنی اسرائیلیوں کو تنگ کرتے تھے، تو میں لڑائی چھڑواؤں گا لیکن آج پنچ ذرا ہلکا رکھوں گا. ٹھیک ہے نا، کل کا تجربہ ہے. یا تو پنچ ماروں گا ہی نہیں، بس زبانی کلامی سے ان کو یوں کر کے چھڑوا دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور ارادہ کیا کہ فرعونی کو پکڑیں، ارادہ ہے فرعونی کو پکڑنے کا، لیکن بنی اسرائیلی ڈر گیا. اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو ہے ہی لڑاکو، تیرا کام ہی لڑنا ہے، تو اس کا مطلب آج پنچ کس کو پڑے گا؟ آج جو مکہ پڑے گا وہ کس کو؟ مجھ کو. اور اس نے کہا یار کل ایک مکے سے وہ بندہ ٹہل گیا، تو اگر ان کا تو تھوڑا سا تھپڑ بھی پڑ گیا، ٹہلا نہیں بھی، تو کوئی نہ کوئی نٹ بولٹ میرا ڈھیلا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے میری سیٹنگ، کوئی ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے، یا کوئی دانت غائب ہو سکتا ہے میرا، کچھ تو ہوگا نا، کتنی بھی احتیاط کر لیں. تو اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اپنی قوم کا آدمی بے صبری کا مظاہرہ کیا. تو چل بھائی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ لیتا کہ موسیٰ مجھے نہیں مارو میں بھاگ رہا ہوں، یہ کہہ دیتا نا، یا میں چھوڑ رہا ہوں بس. نہیں، لا، ایسا نالائق کہ اس نے فوراً کہا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے تو نے کل ایک بندہ کو قتل کیا ہے تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات اس نے کہی اور بات لیک آؤٹ ہو گئی. فرعون تو پہلے ہی تلاش کر رہا تھا، کل جو ہمارے کسی درباری کی لاش ملی ہے جس کے قاتل کا نہیں پتا چل رہا، وہ تو اس نے لوگ بھیجے ہوئے تھے بھائی اس کے قاتل کا پتا چلاؤ. اور کتنی بڑی غلطی بنی اسرائیلی سے ہوئی کہ اس نے قاتل کا پتا، قاتل بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس نے فوراً چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ آج تو مجھے ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے. یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیا اللہ یہ غلطی روک نہیں سکتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ تو چاہتا تو یہ پھڈا نہ ہونے دیتا. اللہ کہتا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے، ان سے میں نے کام لینا ہے، ان کو ان پھڈوں میں نہیں ڈالنا میں نے ابھی، اس میں تو یہ مصیبت میں پڑ جائیں گے، ٹینشنوں میں آ جائیں گے، ان کے لیے آگے بڑی ٹینشنیں ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ کسی اور کو لڑواؤ اس میں. نہ نہ نہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پنچ بھی لگوایا، بندہ بھی انا للہ ہوا، توبہ استغفار بھی کروائی، معاف بھی کیا. اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی پھڈا ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کا مار کسی اور کو رہے ہیں، جس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں وہی کمبخت کیا کر رہا ہے، پکڑوا رہا ہے ان کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا، جو کام اللہ نے آپ کے ذمے لگائے اس میں لگے رہو، پھر حالات کو مت دیکھو کیا ہو رہے ہیں. جیسے بھی آڑے ترچے حالات ہو رہے ہیں نا، وہ آپ کے فیور میں ہو رہے ہیں. یہ سارے حالات حضرت موسیٰ کے فیور میں ہو رہے تھے. کیسے فیور میں ہو رہے تھے؟ یہ ایسے فیور میں ہو رہے تھے کہ اس بہانے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا. اور کہاں جانا پڑا؟ مدین. ورنہ اپنا ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اب آسان ہو گیا کہ بھائی نہیں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا. اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے فرعون کی ٹینشن سے آزاد کرنا چاہتا تھا. آپ کی شادی کرانا چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے جاؤ اور مدین میں جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، ان کی نیک بیٹیاں ہیں، اچھے گھرانے میں آپ کی اس بہانے کیا ہو جائے گی؟ شادی ہو جائے گی آپ کی اس بہانے. 10 سال بکریاں چراؤ گے آپ، ورنہ کون جاتا ہے بھائی؟ بکریاں چرانے سے بھی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو ایک اچھا خاندان مل جائے گا. باقی یہ جو فرعون
کا مسئلہ ہے یہ میں دیکھ لوں گا اس کو. اللہ حضرت موسیٰ کو بتا نہیں رہے, لیکن اللہ نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں سارے. تو یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ غلطیاں نہیں ہو رہی, یہ اصل میں یہ صحیح ہو رہا ہے سب کچھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پھر 10 سال کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں. پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس. حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اشکال یہی کیا, میں نے تو نفس بندے کو قتل کیا, میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں, جس حکومت کا میں موسٹ وانٹیڈ ہوں اسی حکومت کے پاس اے اللہ تو مجھے کہہ رہے اسی فرعون کے بہل میں جا کے میں بات چیت کروں اس سے. تو اللہ نے کیا فرمایا, اذهبا اننی معکما, آپ اور ہارون جاؤ. کلا, ایسا نہیں ہو سکتا, فرعون آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. تو اس سے بھائی یہ پتہ چلتا ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیکھ لو کہ اللہ چاہتا تو نہ یہ آپ کی آنکھ لگتی, اللہ چاہتا تو نہ اس طرح سے کسی کو تہمت لگانے کا کوئی موقع ملتا, مگر یہ ہونے دیا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق, بہت سارے اسباق ملے اس واقعے میں. اللہ نے فرمایا تم اس کو اپنے حق میں غلط سمجھتے ہو, امی عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا, لیکن اللہ کی نظر میں یہ تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے. اس سے منافقین تمہارے سامنے آ گئے, مخلص لوگ تمہارے سامنے آ گئے, اور ایک اصول سامنے آ گیا کہ جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ قافیے ملا کے, قرائن ملا کے اور صغرے کبرے ملا کر کسی پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں. وہ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاک دامن اور نیک لوگوں پہ الزام نہیں لگتے, یہ غلط ہے. بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں پہ الزام لگتے بھی ہیں اور وہ الزام پنپتے بھی ہیں, چل بھی جاتے ہیں, لوگ ان کو برا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اور ہر ایک کی برات کا اللہ اعلان بھی نہیں کرتا. یہ تو امی عائشہ کی برات کا اللہ نے اعلان کیا, ہر ایک کی برات کا تھوڑی اعلان ہوگا. اصل تو آخرت ہے, قیامت ہے, جہاں اعلانات ہوں گے, جہاں پتہ چلے گا کہ یوم تبلی السرائر, جس دن سینوں کے راز کھولے جائیں گے. یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. تو اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو, اور پھر زمین کے نقشوں کو مت دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, صحیح ہو رہا ہے تمہارے حق میں, یہ غلط ہو رہا ہے. غلط ہونا بھی صحیح ہے, اور اگر اللہ کی مان کے نہیں چل رہے تو صحیح ہونا بھی کیا ہے, غلط ہے. وہ پھر صحیح بھی غلط. فرعون کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا, فرعون کے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا تھا, بولو نا. فرعون کو اتنا خوش ہوا ہوگا جب پتہ چلا ہوگا یہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے. فرعون نے کہا اب تو مجھے پکڑنے کا موقع مل گیا, میں تو چاہ رہا تھا کوئی کیس بنے ان کے اوپر. لیکن فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج تو خوش ہو رہا ہے نا, یہ تیری خوشی بہت جلد اس کا مزہ کرکرا ہونے والا ہے. صحیح ہے. یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں, اور نکال کے پیغمبر بنا کے یہاں لے کر آئیں گے. نکلنے کا اور بظاہر کوئی سبب نہیں تھا. اللہ نے زمین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا, دنیا کو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کسی چیز کا, تو کام آگے اس پر ہوتے ہیں. تو میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا نا کہ ان کے جو انگریز ٹرینر نے کہا کہ خدا, اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مسلمان اتنے نیک ہو تو تم مجھ سے ٹریننگ کیوں لے رہے ہو, اللہ سے دعا مانگو, وہ تمہیں اتنے پراٹھوں کے بغیر ہی, پراٹھوں سے پرہیز کے بغیر ہی کیا کر دے گا, بالکل سیٹنگ پہ تمہاری باڈی کو لے آئے گا. تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا کہ وہ ویسے ہی ناراض ہو جاتے. میں نے کہا اصل آپ کو بتا رہا ہوں, اصل جواب یہ ہے کہ اس انگریز کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بغیر ٹریننگ کے اور تیرے جیسے کمبخت کا استاذ مجھے اس لیے بنایا ہے ٹھیک ہے نا, کہ اگر بغیر سبب کہ اللہ اپنے پر ایمان لانے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت لوگ بھی ایمان لے آتے. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے کمبخت لوگ ایمان لائیں. ایمان وہ لائیں جو کھوپڑی بولو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگتا, ادھر آپ نے نیکی شروع کی, آپ اچھے بن گئے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہونا, تو کون غیر مسلم پھر غیر مسلم رہے گا, وہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے, بلکہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے حالات بظاہر اور اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت میں برکت نہیں ہوتی ہے, لیکن بظاہر وہ اور پنپنا شروع کرتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں ان کو. تو اسی کو اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا سنستدرجہم, کہ دعوت دینے والے کو جب وہ دعوت دے, حق کا پرچار کر رہا ہو, لوگ نہیں مان رہے ہوں, پھر بھی پنپتے چلے جا رہے ہیں, عیاشی ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مجھے اکیلا چھوڑ دو. سنستدرجہم, میں ان کو مہلت دوں گا, ان کو نعمتیں دوں گا, من حیث لا یعلمون,
ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے. من حیث لا یعلمون کا یہ مطلب, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ خوش ہوں گے.